بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور خشیت باری تعالی، خشیت اللہ کا ڈر، خوف، اللہ کی ہیبت، دبدبہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ جن سے آپ کے خوف و خشیت اور فکر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ مواخذہ قیامت کے خوف سے لرزہ بر اندام رہتے تھے اور اس کے عبرت آموز واقعات سن کر زار و قطار ہوتے تھے۔ حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی حکومت کے فرما رواں تھے، بہت بڑی حکومت کے حاکم تھے، اور ایک بڑے زمانے تک آپ حاکم رہے، تقریباً 19 سال۔ علامہ طبرانی نے نقل کیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک جمعے کو دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے اور فرمایا: انما المال مالنا والفیء فیؤنا فمن شاء اعطیناہ ومن شئنا منعناہ۔ جو کچھ مال ہے وہ سب ہمارا ہے، اور جو کچھ مال غنیمت ہے وہ بھی صرف ہمارا ہے، ہم جس کو چاہیں گے دیں گے، جس سے چاہیں گے روک لیں گے۔ یہ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا جمعے کے خطبے میں۔ آپ نے بات کہی، کسی نے اس کا جواب نہ دیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ دوسرا جمعہ آیا اور آپ خطبے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے پھر یہی بات دہرائی، پھر کسی نے جواب نہ دیا اور خاموشی طاری رہی۔ تیسرا جمعہ آیا اور آپ نے پھر یہی فرمایا تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا: ہرگز نہیں، مال ہمارا ہے، مال غنیمت کا مال بھی ہمارا ہے، جو ہمارے اور اس کے درمیان حائل ہوگا ہم تلواروں کے ذریعے اللہ تک اس کا فیصلہ لے جائیں گے۔ یہ دیکھیے، کسی کی وہ ہمت ہے آج کسی حاکم کے سامنے زبان کھولنے کی؟ دیکھو، یہ لوگ حق پرست لوگ تھے، جو بات کہنی ہے، حق بات کہنی ہے تو پھر کسی سے ڈرنا نہیں۔ کیا ہوگا، ایک دفعہ موت ہی تو آئے گی، بار بار تو آنی سے رہی، موت تو آنی ہے ایک نہ ایک دفعہ، تو کیوں نہ حق کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے موت آ جائے۔ تو وہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ نہیں نہیں، اس نے کہا مال تمہارا ہے، مال ہمارا ہے، مال غنیمت بھی ہمارا ہے، اور جو ہمارے اس مال کے درمیان حائل ہوگا ہم تلواروں سے اس کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ ایک آدمی نے کھڑا ہو گیا، ایسا یہ دلیرانہ اور ایسا ہمتانہ جواب دیا۔ یہ سن کر آپ ممبر سے اتر آئے، اس آدمی کو بلایا اور اندر لے گئے۔ لوگوں میں چہمی گوئیاں ہونے لگی۔ آپ نے حکم دیا کہ سب دروازے کھول دیے جائیں، لوگوں کو اندر آنے دیے جائے۔ لوگ اندر گئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ امیر معاویہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں میں باتیں ہونے لگی، بھئی شاید اس کو مار دیا ہوگا اندر جا کے، اس کی زبان کاٹ دی ہوگی، کہ اس نے ایسے مجمع میں کیوں بولا، لیکن نہیں، دیکھا کہ وہ تو برابر میں بٹھا رکھا ہے اسے اپنے۔ امیر معاویہ نے فرمایا: اللہ اس شخص کو زندگی عطا فرمائے، اس نے مجھے زندہ کر دیا۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا میرے بعد کچھ حکمران ایسے ہوں گے جو غلط بات کہیں گے اس پر نکیر نہیں ہوگی، اور ایسے حکمران جہنم میں جائیں گے۔ یہ دیکھیے، تو میں نے یہ بات پہلے جمعے کو کہی اور کسی نے جواب نہ دیا تو میں ڈرا کہیں میں بھی ان حکمرانوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ پھر دوسرا جمعہ آیا تو مجھے اور فکر ہوئی، یہاں تک کہ تیسرا جمعہ آیا اور اس شخص نے میری بات کی نکیر کی اور مجھے ٹوکا، تو مجھے امید ہوئی کہ میں ان حکمرانوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت معاویہ کے سامنے تھی، اور وہ حدیث یہ تھی کہ کچھ ایسے حاکم لوگ دنیا میں آئیں گے کہ جو وہ کہیں گے تو بس وہی صحیح ہوگا، کسی کو ان کے خلاف بولنے کی، ان کو ٹوکنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور جب ایسا دور آ جائے گا، ایسے حاکم لوگ آ جائیں گے کہ غلط سلط سب ان کا قبول کیا جائے گا، ان کی ہاں میں ہاں ملائی جائے گی، غلط کو غلط نہیں کہا جائے گا۔ جب ایسے حاکم لوگ دنیا میں آ جائیں گے تو ایسے حکمران جہنم میں جائیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے یہ امتحان لینا چاہا لوگوں کا کہ کہیں میں بھی تو انہی حاکموں میں سے نہیں ہوں کہ لوگ میری ہر غلط سلط بات قبول کر لیں۔ تو فرمایا پہلے جمعے کو میں نے یہی کہا، دوسرے جمعے کے بیان میں بھی یہی کہا، اب تیسرا جمعہ آیا تو اس شخص نے مجھے ٹوکا۔ اب میں مطمئن ہو گیا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، ان حاکموں میں سے نہیں ہوں کہ جو کچھ بھی کہیں لوگ بالکل نہ ٹوکے، بلکہ ایسے لوگ ابھی موجود ہیں جو حق کی حمایت کرنے والے اور غلط کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت بڑی ہے، ان کے کمالات، ان کے فضائل بہت نمایاں ہیں۔
کچھ لوگوں نے خامخواہ تاریخی واقعات کو جمع کر کے ان کی بڑی فضیلت اور منقبت کو چھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امیر معاویہ تاریخی شخصیت نہیں ہیں بلکہ قرآنی شخصیت ہیں، حدیثی شخصیت ہے، ان کے فضائل حدیث میں موجود ہیں۔ لہذا اس صحابی کا ذکر حدیث میں آ گیا، اس کو تاریخ کے ترازو میں تولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو حدیث میں آ گیا ان کے فضل و مناقب کا بیان۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے عبادت و ریاضت، آپ بڑے عبادت گزار و شب بیدار تھے، اوقات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں صرف ہوتا۔ حضرت نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رات بھر نماز پڑھتے تھے، صبح کے وقت مجھ سے پوچھتے کہ صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی، اگر ہاں کہتا تو پھر طلوع و سحر تک استغفار میں مشغول ہو جاتے، اور اگر نہیں کہتا تو بدستور نماز میں مشغول رہتے۔ تلاوت قرآن سے بڑا شغف تھا، ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ حج کا کسی سال ناغہ نہیں ہوا، حتیٰ کہ فتنے کے زمانے میں بھی جبکہ مکہ بالکل غیر معمون حالت میں تھا، انہوں نے حج نہ چھوڑا۔ چنانچہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حجاج کی جنگ کے زمانے میں جب انہوں نے حج کا ارادہ کیا تو لوگوں نے روکا کہ یہ حج کا موقع نہیں ہے، فرمایا کہ اگر کسی نے روک دیا تو اسی طرح رک جاؤں گا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے روکا تھا صلح حدیبیہ کے وقت، اور اگر نہ روکا تو سعی و طواف پورا کروں گا۔ چنانچہ صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرے کی نیت کی تھی، انہوں نے اس موقع پر عمرے کی نیت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے مشابہت ہو جائے۔ وہ یوں بھی تمام مسائل کی بڑے واقف کار تھے، بکثرت حج کیا کرتے تھے، اس لیے حضرات صحابہ کی جماعت میں مناسک حج کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے معمولی سے معمولی عبادت بھی نہ چھوٹتی تھی، چنانچہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے تھے، مسجد جاتے وقت نہایت آہستہ آہستہ چلتے، یہ جتنے قدم زیادہ پڑیں گے اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا۔ یہ حضرات صحابہ کی شان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان حضرات یا نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔